ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کیا ہے؟ اب امتحان کے دو میدان ہیں. دوسری بات، ایک جلوت ہے، ایک خلوت. ایک لوگوں کے سامنے کچھ احکام ہیں. دیکھو، ایک آدمی کہتے ہیں کہ دکھاوا گناہ ہے، ریا گناہ ہے، نمود گناہ ہے، تو میں 5 نماز فرض گھر میں پڑھوں گا، مسجد میں نہیں جاؤں گا. تو جائز ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ بھئی یہ جلوت کا عمل ہے. یہ کس کا عمل ہے؟ جلوت کا عمل. جاؤ سب کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھو. اس میں جلوت ریاکاری نہیں ہے. اس طرح روزہ سب رکھتے ہیں، ہم نے رکھنا ہے. اسی طرح حج ہے. کہتے ہیں میں کیا کروں، کوئی پردے ڈال کر تاکہ اکیلے بیت اللہ کا طواف کروں، ریا نہ ہو جائے، کوئی دیکھ نہ لے. ایسا نہیں، سب کے ساتھ مل کر کے کیا کرو، طواف کرو. سب کے ساتھ مل کر کے عرفات کے میدان میں جاؤ. اس جلوت کے اعمال. تو جلوت کے اعمال الگ ہے اور خلوت کے اعمال الگ ہے. تو امتحان کے کتنے میدان ہو گئے؟ ایک لوگوں کے سامنے. اب دیکھو ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے، اللہ گمراہی سے بچائے 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 بچائے. اللہ بچائے. شیطان کتنا بڑا عابد تھا، لیکن گمراہ ہو گیا. اس لیے ہمیشہ کے لیے ڈرتے رہنا چاہیے. ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ عمل کرو اور ڈرتے رہو ڈرتے رہو ڈرتے رہو. کہ اللہ آپ کی حفاظت، آپ کی حفاظت، اللہ کی پناہ. اللہ پناہ جس کو دے گمراہی سے، بس وہ معمول ہو سکتا ہے. اب میں کھڑا ہو گیا، میں تمہاری تصویریں بنا رہا ہوں، کتنا بڑا مجمع ہے اور یہ ہے وہ ہے. اور جب میں نے تصویر بنانا شروع کیا تو اب یہ کامیاب ہو رہا ہوں، ناکام ہو رہا ہوں. جاندار کی تصویر بنانا حرام. اب دوسروں کے سامنے میں اس وقت یہ جلوت کا عمل ہے کہ خود بھی تصویر کشی سے بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجنوں حدیثوں میں اس پر شدید وعیدیں بیان فرمائی. فرمایا ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ المصورون. یہ بخاری شریف کی حدیث کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سخت ترین عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو جاندار کی تصویریں بناتے ہیں. ایک روایت میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ان الذین یصنعون هذه الصور يعذبون يوم القیامہ یقال لهم احیوا ما خلقتم. جو لوگ جاندار کی تصویر بناتے ہیں قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ ان میں روح ڈالو، جان ڈالو. اللہ تعالیٰ شکل بھی بناتے ہیں اور اس شکل میں روح بھی ڈالتے ہیں، تم بھی ڈالو. صحیح مسلم کی روایت میں ہے ومن اظلم، حدیث قدسی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقه. فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ظالم فرما رہے اور بڑا ظالم. جس طرح میں جاندار کی شکلیں بناتا ہوں یہ بھی بنا رہے. فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبًّا أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرًا. رواہ مسلم. اگر تو بڑا پہلوان ہے ایک مٹی کا ذرہ بنا کر کے دو، کوئی کر سکتا ہے؟ پورے دنیا کے سردار مٹی کی ذرات بنائے. غلے کا ایک دانہ پلاسٹک کا دانہ بنا دے گا
لوہے کا بنا دے گا، سونے کا دانہ بنا دے گا، چاندی کا سے دانہ کی شکل بنا دے گا، لیکن جو غلہ اللہ بناتا ہے وہ کوئی بنا سکتا ہے؟ ایک فیکٹری پوری دنیا میں بتاؤ کہ یہ گندم بنانے کی فیکٹری، 1 من گندم ڈالو تو 10 من گندم نکل آتے ہیں، 1 خوشہ گندم کا ڈالو تو کتنے؟ 7 خوشے، 1 دانے سے اللہ کتنے دانے بناتے ہیں؟ 700۔ کتنے بناتے ہیں؟ تو 1 من سے کتنے؟ 700 من۔ ایسی فیکٹری پوری دنیا میں بتاؤ جو کہے کہ اس میں 1 من گندم ڈالو اور وہ کتنا بنا دیتے 1 من سے؟ 700۔ گندم کا دانہ جس میں غذائیت ہو، جس میں بے شمار فوائد اللہ نے اس میں رکھے ہیں، ایسا کوئی دانہ بنا سکتا ہے؟ پلاسٹک کا دانہ گندم کی طرح بنانا، پلاسٹک کی سیب بنانا، انگور بنانا، جو اللہ بناتے ہیں اس طرح بنا کر کے تو دو۔ کتنی تمہاری طاقت، سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، بنا دینا ایک فیکٹری ایسے بتاؤ کہ وہ انگور بنانے کی فیکٹری ہے، یہ سیب بنانے کی فیکٹری ہے، پورا سال سیب بنا رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جوڑ توڑ کر کے کوئی مصنوع، کوئی بنی ہوئی چیز بنا دیتے، بس یہ جو اللہ بناتا ہے وہ چیز کون بنا سکتا؟ اس لیے فرمایا تم 1 دانہ غلے کا اور جو کا 1 دانہ تم نہیں بنا سکتے تو تم جانور کی شکلیں بنا کر کے، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحیح مسلم کے اندر ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ میرا ذریعہ معاش، میرا کاروبار تصویریں بنانا ہے، انی رجل اصور هذه الصور، میں ایسا شخص ہوں کہ میں ان تصویروں کو بناتا ہوں، کوئی آتا ہے ہمارے کمرے میں گھوڑے کی تصویر بنا دو، آج کل بھی مسلمان کرتے ہیں نا۔ کل ایک مولانا نے ایک بات سنائی، دل خوش ہوتا ہے، یہ ہمارے بچے بچے ہیں، خلفائے راشدین کے بچے بچے، جعل اس خلفائے راشدین کو اور احکام میں مضبوطی عطا فرمائے، آمین۔ کبھی کبھی مجھے موقع ملتا ہے سننے، بتا نہیں سکتا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مدد کرنا چاہا تو پھر ان کا ایک اونٹ تھا، اس سے خریدا سفر میں، تو جب اونٹ لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے دیکھ رہے، میں الجمل جملنا، اونٹ تو ہمارا اونٹ، تاکہ وہ صحابی خوش ہو کہ میری چیز کی تعریف کر، الجمل جمل، پھر فرمایا پیسے بھی لو اونٹ بھی لو۔ تو مجھے کہا کہ ایک ساتھی صاحب کے ساتھ بس میں یا کوچ میں بیٹھا، تو میں نے کہا بھائی کیا بات کروں، بہرحال بات شروع ہوگی، اس نے کہا کہ میں کھلونے بیچتا ہوں، پھر میں نے کہا اس میں تو آپ یہ جو مجسمے ہو، وہ کہتے ہیں ہاں بھائی مجسمہ بیچنا تو ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اس سے تصویر پر بات کی، کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو آئے، اتنا بڑا گناہ اور ہم اس کو کر رہے ہیں۔ پھر کہاں کہ 7-8 سال بتائے کہ میں نے ملکوں کے سفر کیے اور بڑی یادگار تصویریں میں نے رکھی تھی، ابھی میں نے ساری کی ساری مٹا دی۔ مسلمان اب کہتے وہ کاروبار کو بھی بدلا، بھئی تمہیں مجسمے بیچنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بعض دکانوں پہ دیکھتے ہیں بطخ ہے، مرغی ہے، طوطا ہے، فلاں ہے، پوری دکان مجسموں سے بھرا ہوا ہے، یہ اس بیچارے کا کاروبار ہے، تو اس کو حالات کاروبار نہیں ملتا۔ ایک زمانہ تھا مسلمان پوچھتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو یہ آپ کے خلفائے راشدین کا بچہ، اس لیے خلفائے راشدین میں آنے والوں
تم میں جو نیکی انشاءاللہ کل قیامت میں ملیں گی، ایسی ایسی نیکیاں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہاں سے آ گئی. یہ رابطہ ایسا نہیں ہے. دینی اداروں سے محبت کرنا، دینی اداروں پر قربان ہونا، فدا ہونا، یہ معمولی باتیں نہیں ہے. اللہ کے قانون پر اپنے آپ کو فدا کرنا، مال کو فدا کرنا، اس پہ کیا ملتا ہے؟ یہ تو اصل کمائی آخرت کی. یہ دنیا میں تو غریبی ہے. جیسے ایک آدمی کا بیٹا گم ہو جائے، یہ جو کہنا یہ سنت عمل کرو، اتنا ثواب اتنا ثواب، یہ ہے سنت کا. یہ اس کو کہتے ہیں اجر فضلی، اور ایک اجر اصلی. ہم کہتے ہیں نا 5 نمازیں مسجد میں جماعت سے پڑھے اس کو 5 انعامات ملتے ہیں، یہ اجر فضلی ہے. اور نماز کا جو اصل اجر ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے تصور سے بالا تر ہے. جیسے کسی کا بچہ گم ہو جائے اور وہ اعلان کرے کہ میرے گمشدہ بچے کو اگر کوئی تلاش کر میرے حوالے کر دے، میں اس کو 1 لاکھ انعام دوں گا. تو بچے کی قیمت 1 لاکھ نہیں، میں اس کو 1 کروڑ انعام دوں گا. تو 1 کروڑ بھی بچے کو بیچو گے. اس کو اجر فضلی کہتے ہیں کہ بطور انعام دوں گا. بچے کی قیمت 1000 نہیں ہے، 1 لاکھ نہیں ہے، 1 کروڑ نہیں ہے، وہ تو بہت ہے. پوری دنیا ایک طرف ہو، میرا بچہ ایک طرف ہو، تو میں پوری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، بچے کو نہیں دے سکتا. تو اعمال کا جو اجر ہے وہ تو وہ اللہ کے ساتھ.